یمن کا بادشاہ ابرا، یہ بادشاہ آخر کعبہ سے اتنی نفرت کیوں کرتا تھا کہ 60,000 فوج کو لے کر اس نے کعبہ پر حملہ کر دیا۔ دراصل کعبہ عرب میں ایک مشہور جگہ بن چکی تھی۔ ابرا کو جب پتہ چلا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو مقدس سمجھتے ہیں تو ابرا کو اس بات پر غصہ آتا کہ یہ عرب والے جن کے پاس نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو، ان کی زمین بھی ریگستان پر مشتمل ہے، لیکن پھر بھی یہ پورے عرب میں فیمس ہوئے پڑے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ان کا تو کچھ کرنا ہی ہوگا۔ تو اس نے حملے سے پہلے یمن کے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے گرجا گھر کی طرف آئیں، لیکن ابرا کا یہ پلان مکمل طور پر فیل ہو گیا اور عرب کے لوگ وہی کعبہ کی طرف جانے لگے۔ تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ اب میں کعبہ کو گرا کر ہی دم لوں گا۔ ابرا ایک عیسائی حاکم تھا۔ یہ کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر تھا۔ اس نے یمن کے شہر سنواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا۔ اس طرح نجاشی نے ابرا کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جیسے ہی ابرا کے ہاتھ یمن کا تخت آیا تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا اور اس نے یمن کو اپنے ہی ملک حبشہ سے الگ کر لیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس پر بہت غصہ آیا اور پھر اس نے ایک فوج بھیجی، لیکن اس بار اس نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابرا کے سامنے پیش کیا اور ابرا کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ابرا پورے عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا اور پورے عرب میں اس کا چرچا ہونے لگا۔ جب ابرا کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو مقدس سمجھتے ہیں اور ہر علاقے سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو ابرا نے سوچا میرے پاس بھی دولت کی تو کوئی کمی نہیں ہے، کیوں نہ میں بھی ایک بلڈنگ بنا دوں جہاں لوگ گروہ در گروہ آیا کریں۔ تو اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا تاکہ یمن کا شہر صنعاء عرب کا مرکز بن جائے، جہاں عبادت کے ساتھ ساتھ بزنس بھی کیا جائے۔ اس زمانے میں یہ بلڈنگ سب سے خوبصورت اور عالی شان بلڈنگ تھی، جس کو اس نے پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھر دیا تھا۔ عرب کے لوگوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر بھی اس کی عبادت کے لیے کوئی نہیں آیا اور سب اسی کعبہ کی طرف عبادت کے لیے جاتے رہے۔ اتنا کرنے کے بعد بھی ابرا جب ناکام ہوا تو اس نے غصے میں آ کر 60,000 فوج کو تیار کیا اور قسم کھائی کہ اب میں کعبہ کو گرا کر ہی دم لوں گا۔ ابرا لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا۔ عرب والوں کو پتا تھا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ قبیلے والوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ابرا نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم کعبہ کو گرائیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ جب ابرا کا لشکر طیف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو وہاں انہوں نے کچھ اونٹ دیکھے، لہٰذا انہوں نے مال غنیمت سمجھ کر وہ اونٹ قبضے میں لے لیے۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی خبر جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں ابرا کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں جا کر ابرا سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کے قبضے میں میرے جو اونٹ ہیں وہ مجھے واپس کیے جائیں۔ ابرا ہنس کر کہنے لگا، ارے یہ کیا؟ میں تو سمجھا تھا آپ رو رو کر فریاد کریں گے کہ کعبہ پر حملہ نہ کرو، لیکن تمہیں تو اپنے اونٹوں کی ٹینشن ہے۔ عبد المطلب نے کہا، کعبہ کا ایک مالک ہے
جو اس کی حفاظت خود فرمائے گا، اور اونٹوں کا مالک تو میں خود ہوں، اس کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ لیکن تم کان کھول کر سن لو، اس گھر کو آج تک کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اس کے بعد ابرا نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ اگلے ہی روز ابرا نے کعبہ پر حملے کا حکم دے دیا۔ تمام لشکر کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ایک جگہ ابرا کا ہاتھی رک گیا اور کعبہ کی طرف چلنے کی بجائے پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ بہت جدوجہد کے باوجود بھی وہ مکہ کی طرف نہیں چلا۔ اتنے میں آسمان کی طرف سے بہت سارے پرندے آئے، ایسے پرندے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ ان میں ہر پرندے کے پاس 3 کینکریاں موجود تھیں۔ ان پرندوں نے جب کینکریاں زمین کی طرف گرائیں تو وہ کینکریاں ابرا کی فوج کو چیرتے ہوئے زمین پر گرنے لگیں اور انہیں موقع پر ہلاک کر دیتی۔ ابرا کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور فوج واپس بھاگنے لگی۔ ابرا کی فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں بچا اور اس کا لشکر اس طرح تباہ و برباد ہو گیا کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ کی اہمیت اور عظمت اور زیادہ بڑھ گئی، اور پوری دنیا سے لوگ کعبہ کے طواف کے لیے اور بھی زیادہ آنے لگے۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ بہار آئی سجاؤ گلیاں